اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہی کیا 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے اور افضل ہے. صرف ایک دفعہ ضروری ہے، وہ جمعے کے لیے ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کے لیے ایک صحابی آئے، بیٹھ کے آپ نے خطبہ روک کے کہا کہ تو نے وہ مسجد کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ پڑھ. اس پہ محدثین کا اتفاق ہے کہ جمعے کے لیے یہ ہے کہ خطیب تقریر بھی کر رہا ہو 2 رکعتیں کم از کم مختصر والی پڑھ کے تو پھر بیٹھنا ہے. عام حالت میں کوئی ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے یہ سنت موقدہ تو وہی 12 ہی ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. باقی غیر موقدہ ہیں، مغرب سے پہلے 2 ہیں، عصر سے پہلے 4 ہیں، عشاء سے پہلے تو بے شمار ہیں. نبی علیہ السلام تو ترمذی میں حدیث ہے مغرب سے لے کے عشاء تک نوافل پڑھتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو انلمیٹڈ ہے، جتنے مرضی پڑھیں. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو صبح کے وقت ارلی ان دا مارننگ جمعے والے دن آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد والے کو گائے، پھر بکری، اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. پھر اس کے بعد الفاظ ہیں بخاری مسلم میں جتنا اللہ توفیق دے پڑھو، جتنا مرضی پڑھو. ٹھیک ہو گیا، یہ ساری نفلی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر نماز کے دوران کوئی چیز گر جائے تو کیا اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ کون سی چیز؟ کوئی چیز تو نہیں. مطلب ٹوپی گر گئی ہے یا پین وغیرہ کو گر گیا؟ ٹوپی جن کی گرتی ہے وہ تو اٹھا لیتے ہیں، بلکہ نہ اٹھائیں تو دوسرے اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. ٹوپی جو آپ نے پہنی ہے نا، یہ تو نہیں اٹھا کے رکھی جا سکتی، جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں، کیونکہ یہ تو ڈھیلی ہے نا، تو 2 ہاتھ استعمال کرنے پڑیں گے نا. اس پہ اتفاق ہے کہ 1 ہاتھ ہی یوز کرنا چاہیے، عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر سخت ٹوپی ہو جس طرح انہوں نے پہنی ہوئی ہے، یہ بھی تقریباً سختی ہے، چائنا زندہ باد، تو یہ تو ایسے اٹھا کے رکھی جا سکتی ہے. پگڑی تو ویسے ہی نہیں گرتی ہے، وہ تو ایسی فٹ آئی ہوتی ہے، تو رکھ سکتے ہیں. موبائل اگر گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، گرا رہے، کوئی نہیں لے کے جائے گا. پیسے گر گئے تو گرے رہے، بعد میں اٹھا لیجیے گا. ٹوپی ایک ہو سکتی ہے نا، تو اٹھانے سے کوئی مطلب نماز کے نہیں، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون موبائل بول پڑا ہے، 1 ہاتھ سے آپ موبائل کو جلدی سے سائلنٹ کر لیں. چھوٹے موٹے اعمال کر سکتے ہیں. میں نے تو بتایا نا، حدیث بھی ہے آپ کو مشکات میں نماز والے چیپٹر میں مل جائے گی، ابو داؤد کے اندر، مسند احمد میں، کہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں بغیر چہرہ ہلائے دائیں بائیں یوں دیکھ بھی لیا کرتے تھے. بعض کا ضرورت پڑ جاتی دیکھنے. ٹھیک ہوگا نا، کیا سری دیکھیں گے تو تبھی اگر کوئی سامنے سے جانور گزرتا ہے تو آپ اسے ماریں گے نا نماز کی حالت میں. تشہد کی جو دعائیں ہیں اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تشہد کے بعد دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. آپ تو قرآن میں جو کہیں آیات آتی تھیں یعنی عذاب سے ریلیٹڈ، تو آپ اس کے اوپر دعائیں مانگتے تھے، ریپیٹیڈلی مانگتے تھے. اس میں تو کوئی عرض نہیں. بخاری میں حدیث ہے کہ تشہد میں جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو ریپیٹیشن کی جب تک مخالفت نہیں آئے گی نا اس وقت تو نہیں. آپ بلکہ ریپیٹیشن کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی، رب اغفر. تو 2 بار تو آپ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں نا. دعا تو ایک ہی ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ نے رب اغفر لی کہا ہے. ٹھیک ہے، ہومیوپیتھک. دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنے کے لیے، یعنی جلسہ استراحت میں کے بعد اٹھنے کے لیے الگ سے تکبیر کہیں گے؟ نہیں، یا میرا نماز کا پریکٹیکل آپ دیکھ لیں، کمپلیٹ نماز محمدی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، اس میں نے پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بھی بتائی ہے. آپ دوسرے سجدے سے اٹھنے کی جو تکبیر کہتے ہیں نا، وہی تکبیر کافی ہے دوسری رکعت کے لیے. البتہ آپ نے بیٹھ کے اٹھنا ہے تاکہ نماز میں سکون آئے. 4 رکعت میں بخاری میں واضح حدیث ہے کہ 22 تکبیرات ہیں. مجھے ابن عباس کو آ کے کہتا ہے نا کہ آج میں نے ایک پاگل کے پیچھے نماز پڑھی، 22 تکبیرات کہہ رہا ہے، کیونکہ آل امیہ نے ختم کروا دی تھی تکبیرات. تو پہلی رکعت میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، تیسری میں بھی 6 ہوتی ہیں، دوسری اور چوتھی میں 5 ہوتی ہیں، 22 پوری ہو جاتی ہے. پہلی میں 6 تکبیریں نا، ایک سٹارٹ والی بھی ہوتی ہے، اور تیسری والی میں کیا ہوتا ہے، محمد عبدہ و رسولہ کے بعد دوسری والی رکعت میں ایک فالتو تکبیر کہہ کے آپ اٹھتے ہیں نا. تو تیسری میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی میں بھی 6 6 12، دوسری میں 5، چوتھی میں 5 10، 22 پوری ہو گئی. تو 22 تکبیرات ہیں. تو جلسہ اسرات والی تکبیر تو بنتی نہیں. اگر جلسہ اسرات میں بھی تکبیرات کہی جاتی ہوتی تو یہ تکبیرات 25 ہوتی. ٹھیک ہو گیا جی، جواب ہے نا قرآن و حدیث سے جواب. 22 تکبیرات. اگر کوئی سلام پھیرے، نماز کے بعد سلام پھیرے اور پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ کے ایگزیکٹ پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، اور آپ کے آگے اور لوگ نہیں ہیں کہ آپ سترا بنے ہوئے ہیں اس کے لیے، تو آپ دائیں بائیں ہٹ سکتے ہیں. اتفاقی مسئلہ یہ، کیونکہ وہ آگے گزرنا شمار نہیں ہوگا. آگے گزرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، آپ ادھر سے داخل ہو کے یہاں سے نکلیں. اگر ایگزیکٹ پیچھے ہے آپ کے وہ، تو آپ دائیں اور بائیں کھسک سکتے ہیں.
لیکن اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے وہ لیٹ اور آگے 3-4 صفحے ہیں لوگوں نے باہر بھی نکلنا ہے, آپ ہٹ جائیں گے تو باقی لوگ گناہ گار ہوں گے آگے سے گزر کے, تو اس لیے آپ تھوڑی دیر سترا بن کے بیٹھے رہے, صبر کرو, کتنی دیر پڑھ لے گا, کتنی دیر پڑھے گا, صلاۃ و تسبیح نیتی ہے انہیں 4-5 منٹ مکا دے گا, تو انہوں کی جلدی ہے. عمومی طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب نماز ختم ہوتی ہے نا تو پیچھے جو لوگ اپنی نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بھی کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں غلط ہے, نہیں انتظار کرنا چاہیے, یہ امام کا کام ہے ایجوکیٹ کرے. کیا اذان ہونے سے قبل یا جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت سنت ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس سے مجھے یاد ہے ہمارے آفس کی جو مسجد ہے نا اس میں انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلی جو صف ہے نا, سب سے پہلی صف, یہ میں اس لیے فارمولہ آپ کو سولوشن بھی دے رہا ہوں, صرف لاہور دا راہ نہیں دس رہے, کرایہ بھی دے رہے ہیں تمہیں کہ یہ سولوشن کیا ہے, ہر مسجد میں آپ نمازی کے آگے گزرنے سے بچ سکتے ہیں. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو پہلی صف ہے نا, پہلی صف جہاں سجدہ کرتی ہے وہاں سے امام کا مصلی شروع ہوتا ہے, وہ جہاں سے امام کا مصلی شروع ہوتا ہے نا اس کو تھرو آؤٹ انہوں نے ایک سترہ بنا دیا ہوا ہے 1.5 فٹ کا نا, لکڑی کا انہوں نے لے کے نا چپ بورڈ تھرو آؤٹ نا انہوں نے بڑا خوبصورت ڈیزائن کروا کے نا محراب کی شکل کا نا, ٹکڑے جوڑے ہوئے 2-2 3-3 فٹ کے, پوری مسجد کی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 60 فٹ لینتھ ہے نا, تو پہلی صف کے جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں اور امام کا مصلی شروع ہوتا ہے 60 فٹ انہوں نے پورا سترہ لگایا ہوا ہے, وہ اینڈ تک چلتا ہے, اینڈ پہ جا کے وہ موڑ کاٹتا ہے ایک مصلی کی جگہ کے برابر, اور پھر آگے سترہ ہے, ٹھیک ہے, سائڈ پہ بھی, یعنی وہاں کوئی نمازی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب آپ جس مرضی جگہ پہ موجود ہیں, آپ امام کے آگے سے گزرنے والے شمار ہی نہیں ہوں گے. آپ سلام پھیرا, آپ نے پیچھے جانا, پیچھے 2 صفحے اسلام کے بعد نماز پڑھ رہی ہیں, تو کیا کرتے ہیں لوگ اگلی صف میں, اس سے اگلی میں, اور جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سنت بھی یہی ہے کہ آپ جیسے ہی اسلام پھیرے تھوڑے سے سکیٹرڈ ہو کے بیٹھ جائیں, تو لوگ سکیٹرڈ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ بندہ پچھلے 3 نمازیوں کو ڈسٹرب کرنے کے بجائے نا وہ 3 صفحے آگے آ کے اس سترے کو کراس کرتا ہے, اس کے آگے سے یوں کر کے یوں باہر نکل جاتا ہے, ادھر سے یوں کر کے یوں باہر نکل جاتا ہے. سمپل سولوشن ہے, آپ نمازی کے آگے سے گزر ہی نہیں سکتے, پاویں پیچھے 50 صفحہ بے نمازی جڑی لیٹ والیاں جڑی کھلوتیاں ہونی, کوئی فرق نہیں پڑتا. کرایہ لگ گیا.